السلام علیکم۔ ایس ڈی گرامر اسکول جماعت پنجم، مضمون اردو، سبق نمبر 3، عنوان ایماندار چرواہا۔ بچوں صفحہ نمبر 10 کھولیے اور اس سبق کی بلند خوانی کیجیے تاکہ یہ چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے تھے کہ تھک کر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ انہیں بھوک لگی تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک چرواہا وہاں پر سخت دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس چرواہے کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ اس چرواہے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ابھی بکریاں چرا رہا ہوں اور یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ اجرت پر دوسروں کی بکریاں چراتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور ان میں سے کوئی بھی بکری گم ہو گئی تو میں اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سا اس بکری کا مالک یہاں موجود ہے؟ اگر کوئی بکری گم بھی ہو گئی تو تم اس کے مالک سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے نے جواب دیا، بکری کا مالک تو یہاں موجود نہیں ہے مگر میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اگلے روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو مدینہ بلوایا اور اسے انعام میں بہت ساری بھیڑیں اور بکریاں دیں جو اس کی ایمانداری کا انعام تھا۔ سبق: اس خلاصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کے لیے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم چھپ کر بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کو سب خبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ الفاظ: قیامت خیز گرمی، معنی شدید گرمی، جھٹ جلدی، ہنکانا مویشیوں کو چلانا۔ سرگرمیاں سوال جواب۔ سوال نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو کیا پیشکش کی؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے کو کھانا کھانے کی پیشکش کی۔ سوال نمبر 2، چرواہے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے سے کیوں انکار کر دیا؟ جواب: چرواہا اجرت پر بکریاں چرا رہا تھا، اس کے پاس اس کی اپنی بکریاں نہیں تھیں۔ بکریوں کے گم ہو جانے کے ڈر سے اس نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ کتاب کا کام: صفحہ نمبر 12 میں سوال نمبر 1 کے باقی سوال جواب کاپی میں مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 13 میں سوال نمبر 2 اور 3 کاپی میں مکمل کیجیے۔ قواعد کا کام: بچوں آپ لوگوں کے لیے انسٹرکشن ہے کہ آپ اپنی کاپی میں قواعد کا پورشن بنا لیجئے اور جو کام کاپی میں کرنے کا ہوگا اسے کاپی میں کیجیے گا اور جو کتاب میں کرنے کے لیے کہا جائے اسے کتاب میں مکمل کیجیے۔ صفت اور موصوف کی تعریف: کسی اسم کے بارے میں بیان کرنے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں اور جس اسم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو وہ موصوف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایماندار چرواہا تھا۔ اس جملے میں ایماندار صفت ہے اور چرواہا موصوف ہے۔ آپ یہ ڈیفینیشن اپنی کاپی میں لکھیے اور اس میں جو مثال دی ہے اسی طرح کی اور مثالیں اپنے پاس سے بنا کر کاپی میں مکمل کیجیے۔ کتاب کا کام: صفحہ نمبر 14 میں سوال نمبر 4 کا الف کتاب میں کیجیے۔ صفحہ نمبر 15 میں سوال نمبر 4 کا حصہ ب اور سوال نمبر 5 کاپی میں کیجیے۔ بچوں ہمارا آج کا عنوان یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔